اس نے میرے ہاتھ میں دیا اور جیل کے اندر آ کے مجھے دیا. سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ رہے گا, اس کی جتنی مرضی گورنمنٹ کے خلاف لکھے, گورنمنٹ کے خلاف بات کی تو جیل آئے تو یہاں سے تم اس کو کہاں بھیجنا چاہتے ہو, لکھے آرام سے بیٹھے. یہ ان کا کیریکٹر تھا. یہاں پھر بھی عدالت کا نظام تو تھا. یعنی جب ہمیں انہوں نے شروع میں گرفتار کیا جی, میں جب یہاں قیوم خان کیس میں 48 میں 15 جون 1948 جیسے بادشاہ خان کو گرفتار کیا, مجھے بھی جام بھیجی تو وہ جیسے مجھے وہ کمرے میں بند, وہ اس میں سیل میں بند کر دی. ایک کمبل تھی وہاں پر, میں یعنی شام کو ہم وہاں پہنچے, انہوں نے کھانا دیا, نہ مجھے پانی دیا, وہ زمین پہ لٹایا, فرش پہ دیا اور ایک کمبل دیا, وہ رول کے نیچے رکھو. اور پھر جو جی وہ جس طریقے سے انہوں نے قیدیوں کو رکھا, ہزاروں قیدی ہمارے آئے پھر وہاں پر جیل میں, نہ کسی کو کپڑا دے, نہ کسی کو اجازت ہو کہ باہر سے اپنا کپڑا منگائے, نہ کسی کو صابن دے, نہ باہر سے صابن آنے. سب جو کچھ انہوں نے کیا لوگوں کے ساتھ. اور یہ جو تو واقعہ آپ کو مساخہ نے سنا ایسے ایسے واقعات ہوئے جی. اسی سبھی کا ایک واقعہ ہے جی. ایک لڑکا تھا جو اس کی شادی ہوئی تھی کوئی ایک ہفتے, کوئی ستار شاید اس کا نام. وہ جب لوگ یہ آئے مسلم لیگ یہ ساتھ تھے اور یہ پولیس والے آئے تو وہ جب وہ سب مکانی کو بٹھا دیے تو انہوں نے کہا, وہ دیکھا ایک آدمی نے, پولیس والے نے دیکھا کہ لڑکی جو ہے اس نے وہ شادی کا وہ جوڑا پہنے ہوئے, تو اس کو کہا کہ ہمارے حوالے کرو. تو اس نے کہا میرے پاس تو ایک ہی جوڑا, تمہارے پاس جو ہے اس میں سے ایک دے تو میں بھی. اس نے کہا نہیں نکالو اس کو ہمارے حوالے. آخر میں نے کہا کہ تم یہ نہیں نکال کہ ہمارے حوالے تو ادھر ہمیں تم کو ننگا کر دیا. تو پھر وہ پڑوسن کے پاس گئی, ادھر سے اس نے کپڑے بدلے اور وہ شادی کا جوڑے جو بھی پولیس کے حوالے کی. اب اس کا یہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا یہ سلوک ہے جو اس ملک کی آزادی کے مجاہد تھے. اگر وہ لوگ نہ لڑتے انگریز کے خلاف تو یہ شاید دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے جی کہ ان جنہوں نے ملک کو آزادی دلائی ان کے ساتھ یہ سلوک ہو جی. یعنی لٹرلی لڑکوں کو لوگوں کو انہوں نے قیوم خان کے زمانے میں ننگا کر کے اپنے گھر میں اپنی بہن اور بچیوں کے سامنے کو ننگا کر کے گھر میں اندر لے گئے جی پولیس والے, باپ کو اور ان کے میاں کو اور ان کے بھائی کو عورتوں کے سامنے. صاحب یہ تو وہ جو آپ فرماتے ہیں کوئی, اور یہ کوئی بدتمیزی کی حد پہ, یعنی 6 سال جس طرح ہم نے گزارے وہ تو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ میں چھوٹا, کیونکہ 8 تاریخ کو میرا وہ ڈیٹینشن آرڈر ختم ہوا اور 9 کو میں نے ریٹ پٹیشن کی اور 10 تاریخ کو دوسرا ڈیٹینشن آرڈر آیا. پھر بھی فرنٹیئر کی یونٹ کمیٹی میں نے درخواست منظور کر دی تھی. پھر جا کے فیڈرل کورٹ میں یہ میاں قصوری صاحب, میں ان کو نہیں جانتا تھا, انہوں نے جا کے کیس لڑا اور پھر انہوں نے چھوڑا کیونکہ آن دا نائٹ کوئی ڈیٹینشن آرڈر نہیں تھا تو ویلیڈیٹی اور انویلیڈیٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھی. تب میں نے جا کے وہاں جا کے بات حکومت کے نتیجے میں یہ جو بابڑا کی فائرنگ ہوئی اس وقت آپ کا بابڑا کی فائرنگ ہوئی تھی کہ ہم 15 جون کو جب گرفتار ہوئے تو بابڑا کی فائرنگ انہوں نے یعنی پبلک میٹنگ انہوں نے رکھی ٹو پروٹیسٹ, احتجاج کرے کہ ہمارے ساتھیوں کو آپ لوگوں نے جیل میں کیوں جیل میں رکھا. تو وہ بابڑا فائرنگ کی بات اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا جی, یہ تو لوگ تو خیر وہ تو جتنے بھی 500-600 کے قریب شہید ہوئے, وہی مجاہد انگریز کے خلاف لڑنے والے سب مری. 500 killed. ہاں, مگر اس کے بعد جب یہ جہاں بھی گئے لوگوں کے گھروں میں اور گھر بھی انہوں نے لوٹے, پولیس ہے اور یہ مسلم لیگ کے نیشنل گارڈ ہے ان کے ساتھ کیا یعنی جب یہ میں نے اس کو کہا نا جی محمد علی بوگرا کو جی, میں جب نیگوشیشن کے لیے گیا تو جب میں نے اس کو کہا کہ ایسی حرکتیں ہوئی ہے, یہ ہوا تو اس دن جب میں اس کے 2-3 دن بعد جب میں گیا تو یہ کیبنٹ میٹنگ نجیب آدمی صاحب بلائی تھی اور مجھے بھی وہی وقت گیا تھا. تو میں نے کہا کہ میں اگر ڈرا کرتا ہوں ابھی کیبنٹ میٹنگ, پولیٹیکل سیکرٹری نے کہا کہ نہیں صاحب آپ کو بلا رہے. تو جب یہ میں جب جا رہا تھا تو یہ اس کے دفتر کے سامنے ایسے لائن میں سب کھڑے تھے, تو قیوم خان نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا. جیسے قیوم کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تو اس نے دروازہ کھولا, اندر سے نکلا. میں نے کہا کہ تم نے قیوم سے ہاتھ ملانا ہے, کہتے جو کچھ میں نے تم سے سنا ہے بالکل میں اس کو پھاڑ لیتا کہ آدمی کے ساتھ دلیل آدمی کے ساتھ تم ہاتھ ملا.
تو میں نے کہا کہ صاحب ہمیں وہ جو بابا اوپر بیٹھے ہیں وہ جو عدم تشدد کی بات کرتا ہے، میں نے کہا وہ عدم تشدد تو بیٹا ہی ہوگا تو فرسٹ اینڈ لاسٹ ہینڈ سے کتنی مرتبہ ملے گی 70 کی اسمبلی کے بعد ایک ساتھ سیٹ تھی دونوں کی. اچھا یہ فرمائیے کہ ہر دور میں یہ ہوتا رہا کہ آپ کو ہر حکومت کی طرف کچھ نہ کچھ آفر ہوتے تھے کہ چاہیے ہمارے ساتھ شامل ہو گئی، فلاں چیز لے لیجیے، فلاں کرسی لے لیجیے، تو آپ نے انکار کیا. لیٹسٹ جو ہے وہ غالباً موجودہ حکومت کے پاس، وہ کیا قصہ تھا؟ وہ بھی کیوں کیا کہ سنبھالو ایگزیکٹو اتھارٹی سب سرنڈر کرے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب ان سے ہماری بات ہوئی پی ایم اے کو اقتدار دینے سے پہلے انہوں نے ہمیں بلایا اور کچھ یہ تمہید رکھی کہ ہوتا ہے دنیا میں دو پارلیمنٹ میں پوری پارٹی لیڈر بھی ہوتا ہے اور لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے، ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے. تو مجھے ایسے ہنس کے کہا کہ خان صاحب آپ نے تانا بھی دیا تھا ہمیں کہ یہ عجیب ملک ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں جیل خانے میں پڑے ہیں، اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کمپیٹنٹ آدمی آپ ہیں کیونکہ آپ کمبائنڈ اپوزیشن کے لیڈر تھے، اگر لیڈر آف دی ہاؤس نہیں حکومت بناتا تو پھر آپ بنائیے. اس طریقے سے بات چلی. بہت ہم نے کوشش کی کہ بھائی الیکشن کراؤ، یہ کرو وہ کرو، وہ بات کچھ مانتے نہیں تھے. تو پھر میں نے کہا کہ میں کہا جی میں شہباز خان سے میں نے پوچھا، مزاری صاحب سے میں نے کہا آپ اجازت تو میں ذرا ان کی زبان میں بات کروں. میں نے کہا شوق تو کر لیجیے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، فرض کیجئے کہ آپ یہ پیشکش کرتے ہیں اور یہ این ڈی پی والے ہیں یہ کو منظور کرتے ہیں، این ڈی پی والے کے وقت کبھی سامنے جاتی ہے بات اور پھر ادھر سے وہاں جاتی ہے کاؤنسل کے سامنے اور سب جگہ سے ہو کے کہتے ہیں کہ قرۂ افعال منانے ملی دیوان زدن جانا، پھر کہتے ہیں کہ جدید ولی خان ہمارا نمائندہ ہے تو جس دن میں وزیر اعظم بن جاؤں تو جناب ڈائریکٹ چلے جائیں گے. نہیں خان صاحب یہ کیسے ہوگا بغیر ماشاء اللہ کہ تو یہ نہیں چلے گا، یہ کرے گا. پھر میں نے ہنس کے کہا بفور بھٹو کیونکہ بھٹو تو پی ایم کی حکومت کے دوران اس کو پھانسی دی. انہوں نے پہلے جب ہم نے انکار کیا تب انہوں نے پی ایم جب ہم نے انکار کیا اس کے بعد انہوں نے پی ایم اے کو پہلے تو ہمیں پھنسانے کی کوشش کی. تو میں نے کہا جی اچھا یعنی مارشل لا بھی رہے گا اور چیف مارشل صاحب بھی ہوں گے اور ڈپٹی مارشل سے میں نے کہا کہ ولی خان کی کیا فنکشن ہوں گی. یہی سوال میں نے علی احمد طاہور صاحب بھی کیا کہ ملک میں مارشل لا بھی ہے اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی ہیں تو یہ ڈیفینس منسٹر کے بلا کا نام اس نے کہا. تو اس لحاظ سے اس مرتبہ جب وہ آفر آیا تو نے کہا جی وہ سب ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ سرنڈر کرنا چاہتی ہے. تو کہتے لنڈن تو کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی ڈٹرمن کریں کہ کیا کچھ آپ ان کے پاس چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ ان کے پاس چھوڑیں نہیں تو سب